آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ڈیجیٹل دنیا میں تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کی جڑیں کہاں ہیں اور یہ کیوں وجود میں آیا، اس پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے انسانی خواہشات، ٹیکنالوجی اور معاشرے کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ آج کے دور میں تو یہ ہر جگہ ہے۔ اسمارٹ فونز، تیز رفتار انٹرنیٹ، اس کی وجہ سے یہ مواد ہماری زندگیوں کا ایک ایسا حصہ بن گیا ہے جس سے نظر انداز کرنا آپ کہہ لیں کہ تقریباً ناممکن ہے۔ سب کچھ بس چند کلکس کی دوری پر ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے کا سفر بہت لمبا ہے۔ مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر اس کی شروعات ہوئی کہاں سے؟ کیا یہ صرف تفریح کے لیے بنایا گیا تھا یا اس کے پیچھے کچھ گہری انسانی اور نفسیاتی وجوہات بھی تھیں؟ تو چلیے آج انہی سوالوں کے جواب تاریخ میں تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنسی خواہشات کو دکھانا آج کی کوئی جدید ایجاد نہیں ہے۔ اس کی جڑیں تو انسانی تہذیب کی شروعات تک جاتی ہیں، اور اس وقت اس کا کردار اور مقصد آج سے بہت بہت مختلف تھا۔ اگر ہم قدیم یونان اور روم جیسی تہذیبوں کو دیکھیں نا، تو وہاں تو جنسیت کو کھلے عام دکھایا جاتا تھا۔ دیواروں پر بنی تصویریں، برتنوں پر نقش و نگار اور مجسمے، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسانی جسم اور جنسی تعلقات کوئی چھپانے والی چیز نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف تفریح نہیں تھی، بلکہ یہ فن، ثقافت اور یہاں تک کہ کچھ مذہبی رسومات کا بھی ایک اہم حصہ تھا۔ اچھا، تو اگر یہ جذبہ ہمیشہ سے انسان میں موجود تھا تو پھر یہ اتنا پھیلا کیسے؟ یہاں پر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ ایک نیا اور بہت طاقتور کردار شامل ہوتا ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی۔ ہر نئی ایجاد نے اس مواد کو پھیلانے میں ایک انقلابی کردار ادا کیا۔ دیکھیں، قدیم زمانے میں یہ فن اور مجسموں تک محدود تھا، جسے بس وہاں کے مقامی لوگ ہی دیکھ سکتے تھے۔ پھر آئی 15ویں صدی اور پرنٹنگ پریس۔ اس نے پہلی بار جنسی نوعیت کی تحریروں اور تصویروں کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کا راستہ کھولا۔ 20ویں صدی میں فلم اور کیمرے نے اسے حرکت دی، اور پھر آخر میں آیا انٹرنیٹ، جس نے تو ساری سرحدیں ہی توڑ دیں اور اسے پوری دنیا میں ہر کسی کی پہنچ میں دے دیا۔ اور جب ٹیکنالوجی اور انسانی خواہشات کا یہ ملاپ ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج یہ ایک اربوں ڈالر کی عالمی انڈسٹری ہے۔ جی ہاں، اربوں ڈالر کی۔ اس کا پیمانہ اور اس کے معاشی اثرات ہی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی رجحان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ پھیلا کیسے، لیکن وہ اصل سوال وہ ابھی بھی باقی ہے۔ ٹیکنالوجی تو بس ایک ذریعہ تھی، ہے نا؟ اصل میں وہ کون سی گہری نفسیاتی وجوہات تھیں؟ وہ کون سے انسانی محرکات ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق کو ہر دور میں ہوا دی؟ چلیے اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور ان بنیادی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اسے جنم دیا بلکہ ہر تکنیکی دور میں اسے مزید فروغ بھی دیا۔ یہ انسانی نفسیات کے کچھ بہت بنیادی پہلوؤں کو ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ دیکھیں، اس کی بنیاد میں نا ہمیں 4 بڑی چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز قدرتی انسانی تجسس، یعنی وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے نا ممنوع اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے کی، وہ۔ دوسرا، جنسی خواہشات کی تسکین کا ایک ذریعہ۔ تیسرا، تفریح اور کاروبار کا ایک بہت ہی منافع بخش ماڈل۔ اور چوتھا، کچھ صورتوں میں یہ طاقت اور کنٹرول دکھانے کا بھی ایک طریقہ رہا ہے۔ یہی وہ محرکات ہیں جو اس کی بنیاد ہیں۔ اب اس موضوع پر نا ماہرین کی رائے ہمیشہ سے بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو انسانی نفسیات اور فطرت کا ایک قدرتی عکس ہے جو بس ہماری خواہشات کو دکھاتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ماہرین ہیں جو اسے معاشرتی بگاڑ، غیر حقیقی توقعات اور اخلاقی زوال کی ایک بہت بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ پتہ ہے، ساری بحث اور تاریخ کا نچوڑ شاید اس ایک جملے میں چھپا ہے کہ جب ٹیکنالوجی اور انسانی خواہشات آپس میں مل جاتی ہیں تو وہ ایک ایسی طاقتور قوت بن جاتی ہیں جسے روکنا یا قابو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری تاریخ، ٹیکنالوجی کا سفر اور نفسیاتی محرکات جاننے کے بعد ہم ایک بہت اہم سوال کے دوراہے پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید ہر شخص کے لیے، ہر معاشرے کے لیے مختلف ہو۔ کیا یہ انسانی فطرت کا ایک بے ضرر پہلو ہے جس سے ٹیکنالوجی نے صرف ایک بڑا پلیٹ فارم دے دیا ہے، یا یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے اور ہمارے رشتوں پر گہرے منفی اثرات مرتب کر رہا ہے؟ اس کا فیصلہ اب ہر سوچنے والے ذہن کو خود کرنا ہے۔